الحمد لله نحمده ونستعينه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، تاریخ کی کتابوں میں ایک شخص کا عجیب و غریب واقعہ لکھا ہوا ہے۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس حال میں کہ اس شخص کے ساتھ اس کا بیٹا بھی موجود تھا۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب باپ کو دیکھا کہ باپ کی شکل بیٹے کے بالکل مشابہت اختیار کر رہی ہے، تو یہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ باپ اور بیٹے کے درمیان اتنی شکل اور اتنی مشابہت مل رہی ہے۔ میں بھی حیران ہو رہا ہوں یہ دیکھ کر۔ چنانچہ اس شخص نے جواب دیا کہ اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، دراصل بات یہ ہے کہ میری بیوی جب امید سے تھی تو میں اسی حالت میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں چل پڑا، اور میری بیوی نے مجھے جاتے ہوئے کہا کہ او اللہ کے بندے، تجھے خدا کا کچھ خوف نہیں ہے؟ کیا تو مجھے اس حالت پہ چھوڑ کر جا رہا ہے؟ تو میں نے اسے یہ جواب دیا کہ جو کچھ تیرے پیٹ میں ہے یہ سب کچھ میں اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ شخص کہتا ہے کہ اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جہاد کے لیے چل پڑا، تو کچھ عرصے کے بعد جب میں آیا تو مجھے کسی نے خبر دی کہ تیری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے۔ چنانچہ مجھے جب یہ خبر ملی تو مجھے بڑا افسوس ہوا، اور یہ بھی مجھے فرمایا گیا کہ تیری بیوی کو جنت البقیع کے قبرستان میں دفن کیا گیا ہے۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی قبر جنت البقیع میں بن گئی، اللہ اسے بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخل کرے گا۔ بڑا اعزاز ہے، بڑی فضیلت والی بات ہے کہ جس کی قبر جنت البقیع میں بن جائے۔ میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا، اس شخص نے کہا کہ میں جب یہ خبر میں نے سنی تو فوراً میں اپنی بیوی کی قبر پر گیا، تو میں نے وہاں اپنے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں سے اپنے دل کے غم کو ہلکا کیا، اور میں نے وہاں قبر پر کیا دیکھا کہ قبر سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ میں نے اس کی وجہ رشتہ داروں سے پوچھی تو رشتہ داروں نے کہا ہر روزانہ آپ کی بیوی کی قبر سے قبر کے شعلے بلند ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اس شخص نے کہا میری بیوی تو بڑی پاک دامن تھی، نیک عورت تھی، یہ کیا واقعہ ہے اور یہ کیا ماجرا ہے کہ اس کی قبر سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں؟ تو وہ شخص کہتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں یہ منظر دیکھنے کے لیے جب اس کی قبر کے قریب پہنچا تو قبر خود بخود کھلی ہوئی مجھے نظر آئی، اور اس میں نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ میری بیوی قبر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اور میرے جانے کے بعد جو میرا بیٹا پیدا ہوا تھا وہ اس کی گود میں بلبلا رہا ہے۔ اور میری بیوی نے کہا اے اللہ کے نیک بندے، اپنی امانت اللہ کے حوالے کر جانے والے، لو اپنا بیٹا سنبھال، اگر تو خدا کی قسم اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی بیوی کو بھی اللہ کے حوالے کر دیتا، آج اسے بھی تو قبر میں زندہ پاتا، لہٰذا تو اپنے بیٹے کو لے چل۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو دیکھ کر بڑے حیران ہوئے، تو اس شخص نے کہا کہ میں نے اس بچے کو اپنی بیوی کے گود سے لیا اور فوراً قبر واپس بند ہو گئی، اپنی اسی اصل حالت پہ آ گئی۔ اے فاروق اعظم، یہی وہ بیٹا ہے جس کی شکل میرے ساتھ مشابہت اختیار کر گئی ہے۔ میرے بھائیوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ واقعہ ہم سب کو اس بات کی ایک خبر اور اشارہ دے رہا ہے کہ اللہ جو کچھ کرنا چاہیں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کسی کو قبر میں بھی زندہ رکھ سکتے ہیں، کسی کو بغیر قبر کے بھی جو ہے اللہ رب العزت زندہ رکھنے کے قادر ہیں۔ وہ قبر کے اندر وفات دے دے، چاہے مردے کو باہر اندر سے ہی زندگی بخش دیں، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی قدرت پر یقین رکھیں کہ جس نے لفظ کن کے ذریعے پوری کائنات کو بنایا۔ اس واقعہ میں اللہ کی قدرت ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جس کائنات نے 6 دن کے وقفے میں یہ جہان بنایا ہے، وہ اللہ چاہے تو قبر کے اندر بھی مردوں کو زندہ کر کے وہاں زندہ بٹھا بھی سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔